بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمس کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ چند جملوں سے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ جب نفس تھمنے لگے آسرا بن جاتا ہے، درد کی شدت میں وہ مسیحا نظر آتا ہے، کب تک نہ دیں گے ہم انہیں مقام احترام، جو زندگی کی لو جلائے وہ فرشتہ کہلاتا ہے۔ سفید کوٹ سفید دل، یہ کیسا ہے رشتہ، اعتماد ہے سب پہ بڑا، یہ ہے ان کا تحفہ۔ پھر پر آزمائش میں بہت ڈولنے لگی یہ دیوار، یہ رشتہ سلامت رہے گا آخر کب تک۔ وہ جاگتے ہیں راتوں کو جب دنیا سوتی ہے، وہ جاگتے ہیں راتوں کو جب دنیا سوتی ہے، ہر سانس میں نگاہ ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ قربانیاں کب تک بے قیمت رہے گی، یہ خدمت، یہ جد و جہد، یہ عظمت رہے گی کب تک۔ امید کے دیپ جلانے کو ہیں آج یہ تیار، امید کے دیپ جلانے کو ہے آج یہ تیار، کل کے صحت مند معاشرے کے ہے یہ مہمار۔ ہمیں بھی ہاتھ بڑھانا انہیں دینا ہے وقار، یہ سفر رہے گا کب تک جب تک رہے گی بہار۔ ایک ڈاکٹر ہزاروں امیدیں، یہ رشتہ سلامت رہے گا کب تک۔ شفا کا اعتماد کی سیڑھی، یہ تعلق مضبوط رہے گا کب تک۔ اور ڈاکٹر کی محنت، مریض کی یہ دعا، سلسلہ جاری رہے گا کب تک۔ اور ہر جان قیمتی ہے، ہر ڈاکٹر ایک محافظ، ان کی قدر ہوگی کب تک۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اور آج ہماری گفتگو کا محور ایک ایسی شخصیت ہے جو نہ صرف صحت کے نگہبان ہے، بلکہ انسانیت کی خدمت کے ایک مجسم پیکر بھی۔ ہم بات کرنے لگے ایک ڈاکٹر کی، جو ڈاکٹر کے پیشے کی اہمیت کی، ان کی قربانیاں، ان کے مقدس رشتے کی، جو ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان قائم رہتا ہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر جو زندگی کو بچانے کا عزم لے کر نکلتا ہے، اپنی نیندیں قربان کرتا ہے، اپنا ہر وہ لمحہ مریض کی شفا یابی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ لیکن کیا ہم بحیثیت معاشرہ اس عظیم پیشے کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس رشتے کو سمجھتے ہیں جو اعتماد اور امید کی بنیاد پر استوار ہوتا ہے؟ اور آج کے دور میں ان رشتے کو کن چیلنجوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اور کب تک ہم ڈاکٹروں کے کردار کو محض ایک ملازمت سمجھیں گے، اور کب تک اس رشتے اعتماد میں دراڑیں ڈال لیں گے؟ جی ہاں، آج جسے صحت عامہ کے لیے کوشاں ایک تجربہ کار ڈاکٹر جن کی خدمات کا میرے ساتھ تشریف فرما ہے، ایک تجربہ کار ڈاکٹر جن کی خدمات کا وسیع اعتراف کرتے ہیں، اور جو مریضوں کے لیے ایک بے حیثیت مسیحا ہے، ان کی موجودگی ہمارے آج کی گفتگو کو ایک نئی سوچ اور گہرائی دے گی۔ تو آئیے ہم اس پہ گفتگو کرتے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مسیحا بن کر ہمارے پاکستان کے لیے بھیجا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی، پاکستان سے ہی سب کچھ سیکھا، اور یہی مسیحا آج پاکستان کے لیے اپنے دل کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہاں نہیں ہوں، لیکن میرے بعد جب بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے ان ڈاکٹروں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کون سے ڈاکٹر کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرے، اور کون سے ڈاکٹر آج مسیحا کا کردار ادا کرے۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہے ایک ایسے ڈاکٹر جن کا تجربہ 25 سال یو کے اندر رہے ہیں، اور جو جی ایم سی یو کے رجسٹرڈ ہے، پی ایم ڈی سی کے پاکستان کے وہ رجسٹرڈ ہے، اور ماشاءاللہ بہت سارے عہدے ان کے پاس ہے۔ چیف جج ہیں، ایکس چیف جج رہ چکے، بیوٹی کنسرٹ کے، مسٹر امریکن ڈریمز کے یہ ممبر رہ چکے، مس موٹرز کے، مس فارمولا 1 کے، مس انڈیا یو کے بہت سارے ڈیزینیشن میرے ساتھ یہاں پڑے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج ان سے کچھ سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کیو۔ ایک کیو ایسا نام ہے جو اینٹک حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کیو کا نام کیوں رکھا وہ انہیں سے پوچھیں گے۔ داؤد قاضی صاحب انہیں کہتے ہیں، ڈاکٹر کیو داؤد قاضی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیوں یہ ایک ایسا لفظ ہے، جیسے اگر ہم کوئی بھی پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں، تو کیوں سے ساری چیزیں آغاز ہو جاتی، تو آپ نے اپنا نام کیوں منتخب کیا؟ یہ آج ہم ایک اور آپ نے ہمیں جہد دے دی کہ کیوں سے ہم آئندہ مجھ سے میڈیسن سٹارٹ ہوگا یا مجھ سے ری جنریشن سٹارٹ ہوگی۔ کیوں سے بیسیکلی مراد ہے قاضی،
اور کیو میں دنیا میں پہچانا جاتا ہوں کوالٹی سروسز کے لیے. جی. تو کیو فار قاضی, کیو فار کوالٹی, اور چونکہ میرا تعلق کوئٹہ سے ہے تو کیو سے کوئٹہ بھی ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ کیو سے کیوٹ. کیوٹ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوٹ تو سی سے ہوتا ہے, میں کہتا ہوں مائی کیس از فرام کیو, تو ڈاکٹر کیو کہلاتا ہے. ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ کے اتنی ساری ڈیزگنیشنز کے حوالے سے میں بیٹھا ہوں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ انہی کے حوالے سے آپ کہاں کا اپنی سروسوں کو دے رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا, اور اس وقت جو یو کے اندر ہے آپ کیا کر رہے ہو, کس جگہوں سے آپ منسلک ہیں؟ دیکھیے جی, میں نے لاہور سے MBBS کیا, اور اس کے بعد ماسٹرز میں نے وہی لاہور سے کیا ان جنرل سرجری, اور پارٹ 1 FRCS کیا فیلوشپ رائل کالج آف ایڈنبرا سے. اس کے بعد مختلف UK میں پوسٹ پہ رہا, جنرل سرجری کی, آرتھوپیڈک 3 سال کی. اس کے بعد میں چلا گیا آپس اینڈ گائنی میں, 3.5 سال آپس اینڈ گائنی سرجن رہا. میں نے MRCUG پرائمری کر لی, وہاں رہا. پھر میں جنرل پریکٹس میں آیا پرائمری کیئر میں, اس میں ٹریننگ وغیرہ لی. اس کے بعد میں گورنمنٹ آف UK کا ڈپارٹمنٹس آف ورکس اینڈ پینشن میں ڈسیبلٹی انالسٹ کے طور پہ گورنمنٹ کا میڈیکل ایڈوائزر رہا منسٹر کا, وہاں پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں, تو ان کا میڈیکل ایڈوائزر رہا ہوں. اس کے علاوہ کئی اسکولوں کے میں گورنر رہ چکا ہوں, اور میں واحد وہ بندہ ہوں جو برٹش میڈیکل ایسوسیشن میں پہلا پاکستانی, پہلا مسلمان یا پہلا ایشین جو برٹش میڈیکل ایسوسیشن کے ٹرینی GPs کا 2.5 سال میں چیئرمین رہا ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ جو دنیا میں بیوٹی کانٹیسٹ ہوئے جو UK پارٹ ہیں ان کے, جیسے مس امریکن ڈریمز ہے, مس فارمولا 1 ہے, مس موٹرز UK ہے, ایون مس انڈیا UK, ان سب کا میں چیف جج رہا ہوں 2016 تک. ماشاءاللہ. اب میں ریسنٹلی میں پولیس سرجن تھا, ابھی میں نے ریزائن کیا ہے, تو میری ابھی ایسٹر پہ میری ریزگنیشن انہوں نے قبول کی ہے, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں آ جاؤں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کتنا عرصہ آپ باہر رہے اور کتنا عرصہ پاکستان رہے؟ میں اپنا MS کی وہ ڈگری کرنے کے بعد, اپنا ٹریننگ پوری کرنے کے بعد میں چلا گیا تھا 1996 میں پرماننٹ چلا گیا تھا. تو اس کے بعد وہی رہا ہوں تقریباً ابھی تک. ظاہر پاکستان سے رشتہ تو نہیں ٹوٹتا ہمارا, تو پاکستان آنا جانا ریگولر رہتا تھا. ایون میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو میں پاکستان اور افغانستان, کابل, قندھار وغیرہ لے کے جایا کرتا تھا. ایون جس دن 6 اکتوبر 2001 کو جب بمباری ہوئی, امریکہ نے بمباری کی افغانستان پہ, تو اس وقت ہم قندھار میں تھے. اچھا جی, تو ہمیں وہ فورن آفس ایڈوائز آیا کہ ایویکویٹ امیجیٹلی, تو ہم وہاں سے پھر روانہ ہوئے اور واپس آئے. تو پاکستان آنا جانا, دل تو ہمارا یہی تھا, جسم ہمارے جہاں بھی ہو, دل ہمارا پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو اس لیے پھر یہ جب ریجنریٹو میڈیسن, پہلے میں نے کاسمیٹولوجی, میں نے نان سرجیکل سولوشنز میں نے UK اور یورپ میں انٹروڈیوس کیا. میں بوٹاکس, فلرز اینڈ لیزرز کا ماسٹر ٹرینر ہوں دنیا میں, ٹرینر آف دا ٹرینرز کو کہتے ہیں TOT. اور اس کے بعد میں ریجنریٹو میڈیسن میں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے اگر کوئی عزیز اقارب میں کوئی ہوں جن کے گردے فیل ہو رہے ہو, تو اس کو ڈائلسس پہ لگا دیتے. ڈائلسس کے بعد پھر کہتے کہ جی اب اس سے بھی کام نہیں چل رہا, تو آپ کو گردہ چینج کرنا ہوگا. تو اس کے لیے اب ہم ریجنریٹو میڈیسن ایسی چیز ہے جس میں ہم اسٹیم سیلز کے تھرو آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن, اس کی طرف سے میں آتا ہوں وہ گردے کے حوالے سے, کہ جو ڈائلسس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ گردے جو خراب ہوتے ہیں. میں یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ایک مخصوص فیلڈ کو کیوں نہیں منتخب کیا کہ آپ اسی کے اندر, آپ نے کہا ادھر بھی اس طرف بھی آئیں؟ یہ ہماری خاندانی ہے جی. ہمارے دادا پردادا جتنے تھے قاضی القضاق رہے ہیں. میرے والد صاحب ویسٹ پاکستان کے پہلے جج تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ ایک تجسس تھا کہ ایک فیلڈ میں سرجری میں جب اپنے پورے 10-15-20 پروسیجر ہوتے ہیں میکسیمم وہ جو ہم کرتے ہیں, اس سب میں ایکسپرٹیز حاصل کر لی. تو پھر بوریت سی فیلڈ, آرتھوپیڈک میں 3 سال رہے, اس میں کافی میں نے کام کیا. پھر آپشن گائنی میں چلا گیا. میری 3 سسٹرز ہیں, تینوں گائنیکالوجسٹ ہیں. 2 UK میں ہیں, ایک امریکہ میں ہے, پروفیسر ہیں الاباما یونیورسٹی میں.
تو پھر آپشن گائنی میں 3.5 سال کام کیا, پھر جنرل پریکٹس میں آیا. جنرل پریکٹس میں بالکل مزہ نہیں آیا کیونکہ میں ریسرچ اورینٹیڈ بندہ ہوں. آپ نے انٹرو میں ایک بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ڈاکٹروں کی, دیکھیں میکسیمم جو ڈاکٹرز ہیں, میں کہتا ہوں کہ 95% ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, چھوٹے محلے گلیوں میں بیچارے رل رہے ہیں اور وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جو 1-2% 5% جو لوگ ہیں, جو بڑے کنسلٹنٹس ہیں, بڑے لوگ ہیں, وہ پیسے کمانے کی مشین بن گئے ہیں. جب انہوں نے کوئی بڑی ڈگریاں کی, سے ڈپلومیٹ امریکن بورڈ ہوئے, MRCP کی, FRCS کیا, یا کوئی اس طرح کی MRCUG وغیرہ کی, یا FCPS وغیرہ کی. FCPS تو ابھی شروع ہوا. تو جب آئے پاکستان میں تو انہوں نے بجائے یہ کہ ریسرچ کو ترویج دیں اور لوگوں کو آگے سکھائیں, انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسہ کمانے کی مشین کی رات کے 2-3 بجے تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کما رہے ہیں. اور ان کا نام اتنا بڑا ہوتا تھا کہ بڑے ہاسپٹلز میں, جیسے کراچی ہوا, حیدرآباد ہوا, لاہور, اسی طریقے سے اسلام آباد, تو اس میں ہی ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی. تو اور لوگوں کو, جونیئرز کو آنے بھی نہیں دیتے تھے. تو یہ ان کی وہ تھی کہ وہ ان کا ریسرچ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہمارے اب کچھ لوگ ایسی کالی بھیڑیں دنیا میں ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک آدھ کالی بھیڑ ہوگی جس کی وجہ سے, لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو جو میڈیکل فریٹرنیٹی ہے, خدمت کے جذبے سے دن رات ایک کر کے کام کرتی ہے. اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں, میں پائنیئر ہوں. میں نے الحمدللہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اسلام آباد جو چیپٹر ہے وہ میں نے بنایا ہے. میں اس کا پائنیئر ہوں, پائنیئر اور لائف ممبر ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی بیچارے اس حد تک ہیں کہ وہ اپنے سگریٹ کے پیسے بھی, یا کھانے پینے, مطلب اپنے گھر نہیں لے سکتے, اپنی گاڑی نہیں لے سکتے, موٹر سائیکلوں پہ ابھی بھی اس ایج میں وہ لیکن خدمت کر رہے ہیں. بہت کم پیسوں میں 200-300 روپے میں دوائی بھی دے رہے ہیں, ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں. تو میجورٹی جو ہے کہیں نہ کہیں کوئی اچھا کام کر رہی ہے. اچھا ڈاکٹر, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اگر ہم ہاسپٹلس کے اندر جاتے ہیں تو خاص طور پہ جس طرح آپ نے بات کی کہ کچھ کالی بھیڑیں, کچھ اسپیشلسٹ, وہ سب سے زیادہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. مطلب فلاں یہ وہ بیچارہ وہ ٹیسٹ کے اندر ہی اتنے سارے ٹیسٹ کرا کے, اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے ان کے بیہیویئر میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے. جو بڑے ڈاکٹرس اس کے سوال, یہ آپ کیا میسج دینا چاہو گے؟ آپ نے تو دنیا دیکھی, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے ہر جگہ کے اوپر اس طریقے سے دیکھا پاکستان میں اور اس سے باہر جو آپ نے ساری چیزیں دیکھی, اب ان ڈاکٹروں کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور کیسے ان کو سمجھانا چاہیں گے کہ یہ ساری چیزیں ختم کر کے ایک اتنے اہم عہدے کے اوپر آپ اگر فائز ہیں تو اس کی اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو, یا اس طرح کا اخلاق ہو, یا اس طرح کی چیزیں ہو جو آپ کو وہ کریں؟ اس میں یہ اس کے 2 پہلو ہیں. ایک وہ پہلو ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اب ہمارے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو دیکھتے ساتھ بتائیں کہ آپ کا بلڈ شوگر اتنا ہے, یا آپ کے وہ ایسی ہے, یا آپ کی بون ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی, یا آپ کے لیور فنکشنز کس طرح ہیں, ڈیرینجڈ ہیں یا بالکل صحیح ہیں. تو ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. جب آپ اپنے سمٹمز بتاتے ہیں تو ہم ان سمٹم سے ریلیٹڈ, اگر آپ کا فرض کر لیں کہ اسٹمک کا مسئلہ ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم ایک آدھ ٹیسٹ کرا لیتے. اگر آپ کا کڈنی سے ریلیٹڈ ہے ان کے, اگر لیور سے ریلیٹڈ ہے تو ان کے, تو ہم ان کے رینل فنکشن ٹیسٹ, لیور فنکشن ٹیسٹ یہ ہم کراتے ہیں تاکہ بیس لائن ہمیں پتہ چلے. بیس لائن سے ہم پکڑ کے اس کے بعد پھر ہم مختلف اسپیسیفک ٹیسٹ پہ جاتے ہیں. اب یہ تو کچھ تو ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑتی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ ہمارے ہاں جیسے دنیا میں ہر جگہ میں کالی بھیڑیں ہیں, اسی طریقے سے ہمارے فیلڈ میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہوں گی جو ان نیسیسری ٹیسٹ کراتے ہیں. بلکہ کچھ لیب والے اس طرح ہیں کہ بغیر لیب ٹیسٹ کیے ہوئے آپ کو رپورٹس دے دیتے ہیں. اس سے ڈاکٹر کا بھی نقصان ہوتا ہے, مریض کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور ویسے بھی مطلب غیر اخلاقی, غیر اسلامی چیز ہے یہ ہے. لیکن بہت کم پرسنٹیج ہے. دوسری اب ضرورت کی چیزیں تو کروانی پڑیں گی. ہاں, یہ میں مانتا ہوں کہ ہمارے جو ٹاپ کے کچھ لوگ ہیں وہ میڈیکل کمپنیوں سے اور لیبارٹریوں وغیرہ سے پرسنٹیج لے کے, ان کو پرسنٹیج ملتی ہے, وہ ان سے ٹیسٹ کرواتے ہیں جو ان نیسیسری ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہے ان لوگوں کی, لیکن میں اس سے قطعاً انکار نہیں کروں گا کہ ہم میں ایسے لوگ بالکل نہیں ہیں. اور ظاہر پیغام کیا, یہ تو ہم فلاح کرنی چاہیے, ہم کو خیر کا کام کرنا چاہیے. ہماری پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے, تو
उस गरीब लोगों को और ज़्यादातर अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लीगल रीजंस की वजह से भी, जो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें टेस्ट भी बेतहाशा होते हैं, रोज़ाना होते हैं, अननेसेसरली होते हैं और बेइंतहा महंगे भी होते हैं। वो उसमें वो लोग वो जस्टिफाई करते हैं और वो इस तरीके से लोगों से पैसे बटोरते हैं। और इवन आप आ जाएं, आपकी वालदा हुजूर हैं, वो एडमिट हैं, तो आए, आपने कहा जी वो सोई हुई हैं, तो ना मिले ना कुछ, उन्होंने जनाब 5,000 रुपये अपने विजिट का उन्होंने ठोक देना है, सुबह शाम वो करते रहते हैं। तो ये ज़्यादातर उनमें होता है, जो छोटे हॉस्पिटल्स है उसमें बहुत कम होता है, लेकिन शायद एक आध होता हो। और प्राइवेट में तो बहुत ही कम, जो लोअर तबका मैं बात कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी पिरामिड है ना जी, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो बेचारे गरीब गुरबा इस लेवल के हैं। वो जो पिरामिड के टॉप के कुछ लोगों में करप्शन नहीं रोक सकते। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिल जला हुआ है हमारे पाकिस्तान के हवाले से, बात तो मैंने उसी हवाले से की कि डॉक्टर हमारे लिए मसीहा है, लेकिन जब इन मसीहा को देखते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है। जिस तरह मेडिकल रैप की अगर मैं बात करूँ तो वो तो डॉक्टर को कहते हैं आप हमारी मेडिसिन लिख के दें, हमारी दवाइयाँ लिख के दें, और हैरान कौन और बिल्कुल हैरत अंगेज बात ये है कि वो ये नहीं कहते हैं कि भाई अगर आप हमें इस टारगेट को टच कर लोगे तो हम आपको उम्रे का टिकट दे देंगे। तो वो उम्रा कैसे होगा जो इस तरह की चीजें करके उम्रे पे जा रहे हो डॉक्टर? अब हम आपकी बात में थोड़ा सा इजाफा भी कर देते हैं। अब उम्रे और लंदन के ट्रिप और यहाँ से बैंकॉक वगैरह, इससे काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। हमने यहाँ तक भी सुना है कि घर के एसी लगवाए जाते हैं, बच्चों की स्कूल की फीसें दी जाती हैं और गाड़ी की चाबियाँ दी जाती हैं। आप ये टारगेट पूरे करेंगे तो उसकी किस्तें जो है ना वो दी जाती है। इसकी परसेंटेज बहुत कम है मैंने कहा, लेकिन वो ऐसा है कि एक माहौल सा बन गया है। अब हमने ये भी देखा है कि कोई मरीज आया, मैं और आप डॉक्टर हैं, हमारी ड्यूटी पे, अच्छा वो ये कहते हैं अगर हम लोग किसी बात पे हंस रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रेस में होता है। उसको ये पता नहीं है कि हमने रोजाना हम उनके साथ रो नहीं सकते, हम उनका जो काम होता है वो करते हैं। अब अगर कोई बात आपने सुनाई या कुछ, तो अब वो कहते हैं कि जी ये हम मरीज लेकर आए थे, वो हंस रहे थे, डॉक्टर नर्स के साथ बैठे हुए गपशप कर रहे थे। अब हमारे जो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स डॉक्टर है, या जिस तरीके से डॉक्टर को बदनाम कर दिया गया है, इसी तरह सियासतदानों को जिस तरह बदनाम किया गया है या फला है, हर सियासतदान तो गंदा नहीं होता, हर ब्यूरोक्रेट गंदा नहीं होता, हर डॉक्टर, तो डॉक्टर की अगर देखी जाए तो खिदमत का मेयार बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसमें एक आध लोगों की वजह से, लेकिन हर एक को ये बता दिया जाता है कि अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिटायर हो गए, मैं उन पर केस करना चाहता था कि वो आए, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि जी डॉक्टर्स तो सारे डाकू हैं। अब इस बात पे एक चीफ जस्टिस का वो तो कोर्ट होता है जहां पे बैठते हैं, तो मैंने कहा जी मैं इसके खिलाफ केस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान में आप चीफ जस्टिस के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ना कोई मेरा केस ले रहा था। अब जब बड़े बड़े लोग कुछ ना हो, आप आके डॉक्टर्स के ऊपर जाके सारा अपना गुस्सा निकालें, वो बेचारा पहले ही पिसा हुआ है, उसके ऊपर से मारा हुआ है, फाइनेंशियल उसकी वो है। अच्छा आप ये सोचें कि वो 17 ग्रेड को 18 को एक डॉक्टर हो, सुबह मोटरसाइकिल पे घर से निकलता है तो रास्ते में पुलिस वाले रोक के उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी बेइज्जतियां करते हैं, फला करते हैं। इसके मुकाबले में अगर कोई छोटा सा ASI भी होगा, कोई पुलिस का कोई सिपाही भी होगा या कोई और इदारों का होगा किसी और चीज़ का, तो उसको सलूट मारेंगे। तो वो इस गरीब आदमी के फ्रस्ट्रेशन को आप देखें तो इसको डिमोनाइज ज़्यादा किया गया है डॉक्टर के शोबे को, लेकिन डॉक्टर का शोबा बहरहाल इज्जत, तकरीम और एहतराम के काबिल। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू करते नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। एम्स के इस खसूसी प्रोग्राम में ब्रेक के बाद फिर हाजिर हुए। आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे इस खूबसूरत प्रोग्राम को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी और माशाल्लाह जिस तरीके से आप बहुत ही प्यारे अंदाज से हमें समझा रहे थे कि कैसे है क्या है डॉक्टर्स के। अब एक डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए अपनी खिदमात के हवाले से, और मैं ख़ास तौर पर उसकी बात करूँ कि अगर हम जो है पाकिस्तान के अंदर जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? फिर इसके बाद आप पाकिस्तान में जो अभी कुछ करने जा रहे हैं उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं कि आप माशाल्लाह जो चीज़ें मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे वो नो डाउट
کہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت قیمتی جو باتیں ہوگی وہ جو ہمارے ناظرین دیکھیں گے، جو اس قسم کے مریض ہے وہ دیکھیں گے تو ان کو بڑی خوشی ہوگی. پہلے تو میں ڈاکٹرز کا آپ سے جواب لے لوں، پھر اس کے بعد اس گفتگو کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، نئے ڈاکٹرز کو اب ہمیں یہ کرنا ہوگا. انفارچونیٹلی دنیا میں نہ صرف پاکستان میں یہ دو شعبے جو خدمات کے طور پہ لیے جاتے ہیں، تعلیم اور صحت. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ دونوں خدمت کے شعبے ہیں. یہ دونوں فی الحال یو کے وغیرہ میں تو فری ہیں، ایجوکیشن بھی فری ہے آپ کی اور ہیلتھ بھی، لیکن پرائیویٹ آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکے ہیں پیسہ کمانے کی، اس حد تک کہ میں یہ کہوں کہ یہ مافیا بنتا جا رہا ہے جس طریقے سے. اور دنیا کے بڑے ادارے ہیں جو مافیا بنے ہوئے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری نو ڈاؤٹ کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مافیا ہے. اور تو اس طریقے سے اب ہمیں یہ رجحان ختم کرنا ہوگا جو ہمارے کہتے تھے کہ مطلب بچے کو ڈاکٹر بناؤ تاکہ پھر وہ پیسہ بنانے کی مشین بن جائے. ہمیں ان کو چاہیے کہ کور اسلامک ویلیوز بتائیں اور ہماری جو کلچرل ویلیوز ہے وہ بہت پیارا جواب ہے یہ جو کور اسلامک ویلیوز، کور کلچرل ویلیوز، بڑوں کا احترام. اور کس طرح دیکھیے، میں ڈاکٹرز کے ساتھ ہمیشہ ہی دیکھتا ہوں، میں جب ہاسپٹل جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں اپنے دوستوں کے پاس وہ لے جاتے ہیں. اب درمیان میں وہ مجھے لے جا رہے ہوتے کہ چلے جی انگلینڈ سے آئے ہیں فلاں. درمیان میں اگر کوئی مائی ہے، کوئی ہماری ماسی ہے، آنٹی ہے، کوئی بڈھی جیسی غریب عورت، وہ پتر یہ 10 منٹ لاہور میں، تو وہ آگے سے اس کو جھڑک دیتے ہیں. اور وارڈ میں ان کا رویہ جو ہے نا وہ بہت برا. میں کہتا ہوں اس میں یہ ایجوکیشن ہمارے میڈیکل کالجز میں ہونی چاہیے کہ اخلاقیات کا ہو. ایماندارن میں کہہ رہا ہوں کہ آدھی بیماری آپ کی ختم ہو جاتی ہے اگر وہ صرف آپ سے پیار سے بات کر لے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اگر ہم صرف اپنا اخلاق بہتر کریں اور اسلامی طریقے سے چلیں، یا ہمارے جو اسلاف نے ہمیں سکھایا تھا اخلاق اور کردار کی جو چیزیں تھی، اگر ہم اس پہ چلیں، ہمیں نہ صرف ہمارے ہاتھ میں شفا ہوگی بلکہ انشاءاللہ ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر ہوں گے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ 25 سال یو کے ایکسپیرینس کے حوالے سے کیا پاکستان میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آئیں گے، آ رہے ہیں، یا کتنا ٹائم پاکستان کے اندر آپ دیں گے؟ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے، میں نے یو کے گورنمنٹ سے ریزائن کر دیا. اللہ اکبر، ویری گڈ. اس وقت میں آپ کو ایک خوشخبری یہ دے دوں کہ جو میں پاکستان لے کے آیا ہوں اسٹیم سیلز لیب، اسٹیم سیل اس وقت یو کے میں بھی وہ لیب نہیں ہوگی، وہ اس طرح کی ٹیم نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ. کیا چیزیں ڈاکٹر صاحب وہ اسٹیم کے حوالے سے بات کریں؟ اسٹیم سیلز جو ہے آپ کا فیوچر ہے میڈیسن کا. یہ ساری دوائیاں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سوائے سرجری کے بعد چیزیں ایسی ہیں کہ سرجری کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اگر کوئی دیکھیں، میں آپ کو وہ ناظرین میرے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ گردے کے حوالے سے جو بڑے پریشان ہیں، جو اس وقت جو ایک نفسی کے عالم میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنے آپ کو ادھر دکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹرز جو سجیشن دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر کیوں موجود ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس گردے کے حوالے سے ہم ایک ایسی ٹریٹمنٹ کریں گے جو آپ کو بڑی ہی کارآمد ہوگی. وہ ناظرین خصوصی طور پہ اس پروگرام کو ذرا غور سے دیکھیں. جی. نہ صرف گردوں کے حوالے سے بلکہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک. اب ہیئر ٹرانسپلانٹ سے لے لیجئے، اس کے بعد اسکن کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد بلائنڈنس ہے آئی کی، اس کی کافی کنڈیشنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہارٹ کے ہیں، ہونٹ کے ہیں، دانتوں کے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے لنگز آ گئے، ہارٹ آ گیا، لیور ہے، اسپرین ہے، کڈنی ہے، ڈائبٹیز کی ریورسل ہے، بونز ہیں. اچھا، دماغ میں آپ کے، آپ سوچیں کہ بچوں میں آٹزم بہت زیادہ ہے، آٹسٹک بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں ایگزوسومز اور اسٹیم سیلز کا بہت کلیدی کردار ہے. اس کی بہت پرومسنگ ریزلٹس ہیں، اور یہ تجرباتی مراحل سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. ADHD بچوں میں ہوتا ہے جس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بہت اچھا رول ہے. اینزائٹی، ڈپریشن. اچھا، الزائمرز جو بڑے عمر کے لوگوں میں الزائمرز ہے، جو بھول جاتے ہیں، ان کو یادداشت نہیں رہتی، میموری لاس ہے، ان کی فوگینس آف برین ہے، کنسنٹریشن نہیں کر سکتے، سلیپ ڈس آرڈرز ہیں. ان سب کے لیے اسٹیم سیل جو ہے نا وہ بہت اب کسی کا آپ نے ایک نام سنا ہوگا کرسٹوفر ریوز کا.
وہ جو سپر مین کہلاتا تھا، تو اس کی انجری ہو گئی تھی، اس کی نیک سے بلو اس کے پیرالائز ہو چکا تھا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کا بیٹا نے کوئی 5-6 سال پہلے ایک بہت بڑا ٹی وی پروگرام یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیس نمبر 1 بھی کہتے ہیں، تو اس نے امریکہ میں وہ بھی ایک الحمدللہ جو ایک سرجن ہے جو پہلا اسٹیم سیلز امریکہ میں اس نے انٹروڈیوس کیا، وہ بھی مسلم ہے، جارڈینین ایجپشین مسلم ہے، امریکن ہے، اس نے اسٹیم سیلز اس کو اسپائنل کارڈ سے لگائے، اور وہ اسی طرح کا ایک پیشنٹ تھا، وہ کرسٹوفر ریوز تو مر گیا، تو اس کے بیٹے نے سارے اس پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے، یوٹیوب پہ پڑھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اس کو اسٹیم سیلز لگائے تو پہلے اس کے ہاتھوں میں موومنٹ آئی، پھر ہاتھ چلنے، پھر چلنا شروع ہوا، باتیں کرنے، سب کچھ، اس کے بعد اب وہ دوڑتا پھرتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اگر آپ کو اسپائنل کارڈ کٹ گیا ہے اور آپ نیچے اس نیک بلو آپ یو آر فلی پیرالائزڈ، ایون دین آپ نے 100% ریکوری کی ہے اور آپ بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ گردوں کی آپ نے خاص بات کی، تو میں گردوں کی یہ بتاؤں کہ گردے جب آپ کے کام صحیح نہیں کرتے تو ہمیں ڈائلیسس کرنی پڑتی ہے، مشین کے تھرو خون کو صاف کرتے ہیں زہریلے مادوں سے۔ اب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک وقت آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ اینڈ سٹیج ڈائلیسس پہ پہنچ گئے، اب آپ کو رینل ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو کسی گردے کی ضرورت ہے کہ آپ باہر سے کسی سے ڈونر سے لیں۔ اب ہمارے پاس اسٹیم سیلز ایسی چیز ہے کہ اب آپ کو گردے بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھٹنے بدلنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈائبٹیز، اب چائنا میں ریسرچ ہوئی ہے، اس سال فروری میں وہ پبلش بھی ہوگی، 3 سال انہوں نے اسٹڈی کی، 3 سال سے انہوں نے یہ جو ریکٹس مسل ہے نا آپ کی باڈی میں جو 6 پیکس نظر آتے ہیں، یہ جو مسل ہے، اس کے اندر انہوں نے اسٹیم سیلز رکھے، 3 سال سے آپ اس کو کلو چینی کھلا دیں، وہ ریگولیٹ کرتے ہیں انسولین، اور یہ شوگر کو انہوں نے کمپلیٹلی وہ کر لیا۔ یہ ٹائپ 1 کی بات کر رہا ہوں، ٹائپ 2 کا تو بہت پہلے ہو گیا۔ ٹائپ 2 وہ ہے جو نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس ہے، NIDDM کہتے ہیں۔ یہ ہم بات کریں ٹائپ 1، ٹائپ 1 وہ ہے، میں آپ کو دونوں کی تھوڑی سی بتا دوں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز وہ ہے جو میں آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو موٹے ہو گئے ہیں، لائف سٹائل ان کا خراب ہے، ڈائٹ خراب ہے، سٹریس لیول بہت زیادہ ہے، اور کئی فیکٹرز ہیں، ان کی وجہ سے ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں وقت کے ساتھ، ہماری انسولین ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے، اس کی انسولین ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے، آپ کی انسولین جو ہے نا بلڈ کو، شوگر کو سیل کے اندر نہیں ڈال سکتا، تو اس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ اس کو سیل کے اندر ڈالا جائے۔ اس کے تو بہت پہلے علاج دریافت ہو چکے ہیں۔ اب یہ ہوا ٹائپ 1 وہ ہے جس میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے کے فوراً بعد آپ کے اپنا جو امیون سسٹم ہے، آپ کا امیون یعنی قوت مدافعت جو ہے، وہ آپ کا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، وہ پینکریاس کے جو بیٹا سیلز آف لینگرہان ہیں اس پہ اٹیک کر کے اس کو ختم کر دیتے، تو آپ کی انسولین بنتی ہی نہیں ہے۔ تو ایون ان کیسز میں بھی انہوں نے یہ ٹرائلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں، اور یہ اپرووڈ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ٹریٹمنٹ کا دورانیہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، یہ مختلف ہیں، مختلف ہر چیز کی مختلف ہے، یہ ایک سے لے کے اسی طریقے سے مطلب اگر آپ گردوں کا ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے ینگ، آپ کی طرح کا ینگ لڑکا ہے، اس کے لیے جس کے کو موربڈ فیکٹرز نہیں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ بالکل ینگ لڑکا، میں گھر پہ بھی بتاؤں گا سب کو۔ لائف بگنز ایٹ 60، ٹھیک ہے جی، لائف بگنز ایٹ 60، اس سے پہلے تو آپ بچے تھے جی، ابھی تو آپ بڑے ہوئے ہی نہیں، ابھی تو آپ کی 60 شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو لائف بگنز ایٹ 60۔ تو اب آپ کے کو موربڈ فیکٹر نہیں ہیں، فرض کر لیں آپ کے ڈائبٹیز نہیں ہے، آپ کے ہائپرٹینشن نہیں ہے، آپ کے اور کچھ بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں، تو اس میں کچھ اور ہیں، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی ڈائٹ وغیرہ، اس لحاظ سے، اور کتنا ڈیمیج ہوا ہے اور کس قسم کا ڈیمیج ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس میں بعض اوقات ہم نے یہ اس طرح بھی دیکھے کہ ایک ہی ٹریٹمنٹ سے، مطلب آپ نے سیل وہ ہم بتائیں گے کہ اسٹیل ہوتے کیا ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، وہ آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر، تو وہ پوری ریجووینیٹ کر دیتا ہے، کڈنی کو دوبارہ نیا کر دیتا ہے اور فنکشنل بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے لیور میں ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر آپ نارمل ہو گئے نا جی، جیسے آپ پہلے تھے اسی طرح۔ گھٹنے اسی طرح ہیں، آپ کو نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بیک کی ریپلیسمنٹ کو ضرورت نہیں ہے، سرجریز کی، ہم آپ کی نی کو دوبارہ ریجووینیٹ کر دیں گے۔ اچھا، یہ ہارٹ کے حوالے سے بھی جو پرابلم، ہارٹ کے حوالے سے بہت اچھی ریسرچ دو جگہوں میں دنیا میں چل رہی ہے۔
جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہارٹ کا مسل جو ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. وہ مسل جب ڈیڈ ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں جیسے کسی کپڑے پہ آپ تیزاب گرا دے تو اس کے بالکل اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. ہم اب دنیا میں 2 جگہوں پہ ہو رہے ہیں اور تیسرے انشاءاللہ دنیا میں ہم تیسرا وہ ہوں گے جو ہم ہارٹ کے اوپر کریں گے. ہم ہارٹ ان مسلز میں ہم سٹیم سیلز ڈالیں گے اور ان کو دوبارہ پرانے مسلز کی طرح کر دیں گے. تو انشاءاللہ وہ سے بالکل ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ پریکٹس آپ کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور کہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ابھی میرے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک پاکستان کے لیے ایک ایسٹس ہے, سرمایہ ہے, اور جو 25 سال آپ نے وہاں تجربہ کرنے کے بعد آپ پاکستان میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی جو مریض ہیں وہ بڑے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے آپ سے. تو کہاں آپ یہ سارے اپنی اب میں نے جب میں آیا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہماری جو وہ ہے ان کے ساتھ بات چل رہی تھی. میں ابو ظہبی میں لیکچر دے رہا تھا اسٹیم سیلز کے اوپر کانفرنس میں, وہاں سے مجھے بلایا گیا, پھر ہماری کافی وہ چلی. تو اب اس چیز پہ ہمارا سب کچھ ہو چکا ہے کہ اسلام آباد میں ہم یہ اسٹیم سیل لیب بنائیں گے. اور اب میں کراچی اسی سلسلے میں آیا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ کافی دوست ہیں آپ کی طرح کے, آپ کے بلکہ رشتہ دار ہمارے دوست ہیں. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ چونکہ بڑا ہب کراچی ہے تو انہوں نے کہا کہ آئیے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, تو یہاں پہ آپ سسٹم شروع کریں. تو یہاں پہ ہم بہت اچھے بڑے لیول پہ ویلنس اینڈ لانجیوٹی سینٹر بنا رہے ہیں. اس میں ہم یہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں کچھ ہمارے پاس اور چیزیں ہیں جیسے آئی وی انفیوژنز وغیرہ ہیں, ہمارے پاس برین فنکشن بوسٹرز ہیں, ہمارے پاس لیور فنکشن بوسٹرز ہیں, ہمارے پاس کڈنی بوسٹر فنکشنز ہیں, گٹ ڈیٹاکس وہ ہیں. اچھا اسی طرح ہمارے پاس سیکس بوسٹرز ہیں, اسی طریقے سے ہمارے پاس امیون بوسٹرز ہیں. وہ ہم آئی وی انفیوژن جو ایل اے میں بہت مشہور ہے, میں نے ابھی یو کے میں پچھلے سال انٹروڈیوس کیا ہے, یہاں بھی کیا. تو انشاءاللہ یہ مائکرو نیوٹرینٹس اور اس سے ہم علاج کرتے ہیں. اس سے ہم آپ کو ٹوٹل دوبارہ نیا کر دیتے ہیں, آپ بالکل آپ فریش فیل کرتے ہیں. پھر ہم اینٹائی ایجنگ کر رہے ہیں. اینٹائی ایجنگ میں یا ایج ریورسل میں جس بندے کی جو طبعی عمر ہے وہ فرض کرے 80 سال ہے, تو ہم اس کو یہ چیزیں دیکھیں, اینٹائی ایجنگ چیزیں دیکھیں, ہم اس کو 40 پہ لا سکتے ہیں, 35 پہ, 30 پہ لا سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر گفتگو ہماری اور بھی مزید ہوگی انشاءاللہ, آپ کے ساتھ مزید اور بھی پروگرام کریں گے. باتوں میں تشنگی باقی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہم اور بھی جاننا چاہتے تھے, لیکن وقت کی گھڑیاں اور ٹائم جو ہے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ مزید اور گفتگو کریں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام کے اندر اور ساری چیزوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ناظرین, آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم احسان اور شکر ہے کہ اس وقت ہم جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, جو ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے, جو نوجوان کے حوالے سے, جو یوتھ کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز ساری پریکٹس, ساری چیزیں پاکستان میں کرنے کے بعد پھر وہ باہر ممالکوں کے اندر جا کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور پاکستان کو بھول جاتے ہیں. وہ ڈاکٹرز جو پاکستان میں اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں, ایسے لوگ جو ہے اگر پاکستان میں دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی روزگار کے موقع فراہم ہوں گے. اور میرے یہ لوگ جو پاکستان سے باہر جا کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, اگر پاکستان کے اندر ہی بیٹھ کر یہ خدمات پیش کریں گے تو پاکستانی لوگ استفادہ حاصل کریں گے اور مستقبل کا پاکستان ایک بہترین پاکستان ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.